اس ویڈیو میں نا ذرا ہم ڈسکس کریں گے ایم بی اے اسکالرشپس کے بارے میں، اسپیشلی فار پیپل ہو آر اپلائنگ فرام پاکستان. اب یہ ایک بڑا مس کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ جی ایم بی اے کے اندر تو شاید اسکالرشپس ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تو پاکستان سے ایم بی اے اگر کرنا چاہتے بھی ہیں باہر جا کے تو وہ اپلائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار ایک پروگرام ہے، اس کی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز آف فیسیں ہیں اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کی فیسیں ہیں، تو وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور دے ڈونٹ ایون بادر گوئنگ تھرو دا پروسیس. اور اسی چکر میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اپلیکینٹس جو کہ واقعی میں ان کی پروفائلز بڑی کمپیٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ بس اس چکر کے اندر کہ بھئی نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے، بڑا مہنگا ہے، وہ لمس چلے جائیں گے، ایل ایس سی چلے جائیں گے، آئی بی اے چلے جائیں گے اور وہاں جا کے اپنا ایم بی اے کر لیں گے. یہ بات ایک بالکل حقیقت ہے کہ دیکھیں جو نان یو ایس پروگرامز ہوتے ہیں نا ایم بی اے کے، خاص طور پہ جس طرح انسیئرڈ ہے، ایچ ای سی پیرس ہے، یو کے اندر ہیں، آپ کے کینیڈا کے پروگرامز ہیں، یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اسکالرشپس وغیرہ دیتے ہیں. بہت زیادہ کوئی اسکالرشپ دیتے بھی ہیں تو آپ کو کوئی پارشل ویور کوئی دے دیں گے، تھوڑا بہت پیسے دے دیں گے، اور وہ پیسے کوئی اتنے میننگ فل ہوتے نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ اپنا ایک ڈگری جو ہے اس کو فائنینشلی کوئی اس کی سینس بنے. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر تھوڑا سا ڈسکریج بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یو ایس کے اندر نا ایسا نہیں ہے. یہ چیز میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو میرا جی میٹ کے سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر پرائمریلی جو بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں ایم بی ایز کے اندر اپلائی کرنے کے لیے. 80% آف دا جی میٹ پیپل ان مائی کلاس آر بیسکلی بیسڈ ان پاکستان. وہ ایم بی اے کرنے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور پچھلے 10-12 سال سے میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، آدھے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک دھیلا نہیں ہوتا ایم بی اے کرنے کے لیے، اینڈ دے گو اینڈ دے گیٹ اسکالرشپس ان دا یو ایس. اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپلس بھی شیئر کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کی، اسپیشلی جو لاسٹ 2 ایئرس کے اندر بچے گئے ہیں نا ایم بی اے کرنے، انہیں کی میں آپ کے ساتھ پروفائلز وغیرہ بھی ڈسکس کروں گا. ان میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپروکسیمیٹلی 60 پیپل ان دا لاسٹ 2 ایئرس فرام پاکستان ہیو گون انٹو ایم بی اے پروگرامز ان یو ایس. اس میں سے آلموسٹ 25 to 30 بچے ایسے ہیں جن کو فل اسکالرشپس ملی تھیں. ان 25 to 30 میں سے 18 کے قریب جن کو لیونگ ایکسپینس کے پیسے بھی ملے تھے، اسٹائپنڈ بھی ملا تھا. تو باقی جو تھے ان کو فل ٹیوشن ویور تو مل گئی تھی، لیکن لیونگ ایکسپینس کے پیسے ان کو نہیں ملے تھے، وہ انہوں نے پھر کسی اور طریقے سے پورے کیے تھے. باقی جو اندر 25 to 30 اسٹوڈنٹس تھے وہ پارشل ان کو اسکالرشپس ملی تھیں. لیکن پارشل کی جو میں نے ڈیفینیشن یہاں پہ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ ابو 70%، کیونکہ وہ میننگ فل ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک یونیورسٹی جس کی $2.5 لاکھ فیس ہے وہ آپ کو $10,000 اسکالرشپ دے دے تو کہنے کو تو پارشل وہ بھی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہے. میں ذرا فوکس کروں گا فل اسکالرشپس والوں کے اوپر. یہ سارے وہ بچے ہیں جو کہ T40 بزنس اسکولس، T40 کون سے ہوتے ہیں جو یو ایس نیوز رینکنگ کے اندر ٹاپ 40 رینک کے اندر فال کرتے ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں جن کا ان پروگرامز کے اندر انہوں نے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے ان کی ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر اسکالرشپس ان کو ملی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر میکسیمائز کرنے اپنے اسکالرشپ کے چانسز تو آپ T40 بزنس اسکولس میں اپلائی کریں ایم بی اے کے لیے امریکہ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے بجٹس ہوتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہارورڈ ہے، ان کا کوئی $50 ملین کا بجٹ ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کا چانس بن سکتا ہے. جو میجورٹی یہ اسکالرشپس ہوتی ہیں نا یہ میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کی کمپیٹنسی، آپ کی اسکل، آپ کی اوور آل جو پروفائل ہے ایک ہولسٹک، اس کو ریویو کر کے وہ یہ فنڈنگ آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں. بہت کم پروگرامز ہیں جو کہ نیڈ بیس فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں. میں نے ان میں سے کوئی 2-3 ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جن کو ہارورڈ نے، اسٹینفرڈ نے نیڈ بیس اسکالرشپ دی، 1-2 اور پروگرامز نے بھی دی تھی. تو نیڈ بیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بس آپ کہتے ہیں کہ میرا ایڈمیشن تو ہو گیا ہے، میرٹ میرا ہے کوئی نہیں، لیکن میرے پیسے کوئی نہیں ہے. دوسری چیز اس میں یہ بھی ایک بڑی اچھی ہوتی ہے کہ ایم بی اے پروگرامز کے اندر ان لائک ایم ایس پروگرامز آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کنسیڈر ہو جاتے ہیں فار اسکالرشپس. تو میجورٹی جو ہوتی ہیں وہ کیونکہ میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ ہی دے رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کوئی سیپریٹ اپلیکیشن کرنی نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسی فیلوشپس ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو سیپریٹلی اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے. تو آپ جب ان پروگرامز کے اندر اپلائی کریں تو آپ یہ میک شیور کر لیجیے گا کہ آپ کوئی ایسی فیلوشپ یا اسکالرشپ کو مس آؤٹ نہ کر دیں جس کے اوپر آپ ایلیجیبل ہیں، لیکن وہ آپ کو اپلیکیشن ان کی ایک سیپریٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میک شیور کہ یو چیک دیئر ویب سائٹس، یو کانٹیکٹ دا پروگرام اور چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہمیں سیپریٹلی اپلائی کرنا ہے. T40 سے پھر جب آپ نیچے کی رینکنگز کے اندر آتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس پہلی پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں. ایکسیپشنز ہیں اوبویسلی اس کے اندر بھی، یونیورسٹی آف فلوریڈا وغیرہ ہے، یہ آپ کو دے دیتے ہیں ایم بی اے کے اندر اسکالرشپس. میرے ایک تو اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دیے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی جو پروگرامز جہاں پہ لائک آئی سیڈ یہ جو 60 بچے ہیں یا 30 فل ویور والے بچے ہیں، ان میں سے جو 90% لوگ ہیں نا وہ T40 بزنس اسکولس کے اندر ان کو اسکالرشپس ملی ہوئی ہیں. اسکالرشپ کے چانسز کو میکسیمائز کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ اب اگلا بڑا اہم سوال ہے. پہلا کرائٹیریا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ورک ایکسپیرینس کا. تو ورک ایکسپیرینس جو ہوتا ہے ان کینڈیڈیٹس کا وہ اراؤنڈ کوئی 3 to 6 ایئرس کا تھا. اس بریکٹ میں موسٹلی یہ فال کر رہے تھے. 3 ایئرس سے کم کوئی بھی نہیں تھا ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن. دیئر ور اے فیو پیپل جن کا آلموسٹ 8 to 10 ایئرس کا بھی ایکسپیرینس تھا، بٹ میجورٹی آف دیز ور 3 to 6 ایئرس آف ایکسپیرینس ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن. یہ سب پاکستان بیسڈ تھے، پاکستان کے اندر ہی ان کی جابس تھیں، پاکستان کے اندر ہی یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے لوگ بھی تھے، کوئی سیٹ کمپنیوں
فیملیوں کے بچے بھی تھے جو ادھر جاب کر رہے تھے, ڈاکٹرز تھے لیکن وہ پھر ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے اندر کام کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بچے بھی تھے جو کہ جن کے اپنے اسٹارٹ اپس تھے, جو کہ فیلڈ اسٹارٹ اپس تھے لیکن چلیں انہوں نے ایک ایفرٹ تو کی تھی. پھر کچھ تھے جو اسٹارٹ اپس کے اندر امپلائڈ تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو اسٹارٹ اپ سے لیڈ آف تھے, اور کچھ ایسے تھے جو فیملی بزنسز کو بھی رن کر رہے تھے. تو ایک بڑی ڈائیورس قسم کی بیک گراؤنڈ ان لوگوں کی تھی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرح کی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہی سارے تھے, لیکن اس میں جو میجورٹی لوگ تھے نا وہ تھے وہی جو کہ جاب انوائرمنٹ سے لوگ جا رہے تھے, ملٹی نیشنلز اور اسٹیٹ کمپنیاں دونوں سے, لیکن دے ور اے فیو پیپل جو کہ بزنسز اور اس بیک گراؤنڈ سے بھی چل رہے تھے. ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی کہ اس میں سے جو خاص طور پہ کچھ کینڈیڈیٹس تھے جن کو فل ویورز ملے تھے, ان کا تھوڑا سا ایکسٹرا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر, جس طرح کوئی بچہ مارکیٹنگ کے اندر ہے, کوئی مینجمنٹ ٹرینی ہے, کوئی سپلائی چین کا کام کر رہا ہے, کوئی سیلز کا کام کر رہا ہے, کوئی ٹیکنالوجی کے اندر ہے, انجینئرنگ کے اندر ہے, تو وہ اپنی ڈومینز میں رہ کے کوئی کسی قسم کی کوئی انڈسٹری کے اندر اپنی وائٹ پیپرز پبلش کر رہے تھے, کوئی انڈسٹری کی رپورٹس بھی پبلش کرتے تھے. ایک بچہ تھا جو آپریشنز کا تھا, وہ جو آپریشنز کے اندر جو بھی بہت بڑی کوئی انٹرنیشنل کوئی اخبار تھا یا میگزین تھا اس کے اندر وہ ریگولرلی لکھتا تھا. تو اس طرح کی ان کے اندر کچھ ایڈ آن چیزیں بھی تھیں ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس کہ دے ور پبلشنگ سم ورک, ٹیکنیکل بھی تھے, انجینئرنگ کے بھی تھے, کمپیوٹر سائنس کے بھی تھے, باقی مارکیٹنگ, سپلائی چین, اسٹریٹجی, سیلز, ہر ایریا کے جو لوگ تھے وہ اپنی ڈومین میں کچھ نہ کچھ پبلش کر رہے تھے. ایک دو لوگ تھے جو اخباروں میں بھی لکھتے تھے, ٹریبیون کے اندر, ڈان کے اندر, ایک آدھ کا فوربس کے اندر آرٹیکل بھی پبلش ہوا تھا, بزنس انسائڈر میں ایک آدھ کے آرٹیکلس پبلش ہوئے تھے, پروفٹ جس طرح میگزین ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگ جو تھے وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اپنی اسٹڈیز, اپنا ڈیٹا کو وہاں پہ شیئر کرتے تھے. تو دے ور لائک پیپل ہو ور گوئنگ دی ایکسٹرا مائل. صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ بس بیٹھ کے نوکریاں کر رہے تھے, بلکہ تھوڑا سا کچھ ایڈ آن بھی چیزیں کر رہے تھے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بالکل بس جابز ہی کر رہے تھے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی اچیومنٹ نہیں تھی. اس کے بعد جو اگلی چیز تھی نا جو کہ بہت ان کے اندر ایک کامن تھی, وہ یہ تھی کہ ان کے جی میٹ اسکور سب کے بہت اچھے تھے. ان لوگوں نے اولڈ جی میٹ کے اوپر اپنا ایگزام دیا ہوا تھا, ساروں کا ہی تقریباً 660 اینڈ ابو تھا. موسٹ آف دیم ہیڈ 700 اینڈ مور دین دیٹ. ان میں سے نا کچھ بچے جو کہ 2 سال پہلے یا سال پہلے ایم بی اے کرنے گئے, تو ان کے ساتھ میری نا کورسپونڈنس جب ہوئی, آئی واز کلیکٹنگ سم ڈیٹا فرام دیم ریگارڈنگ دس ویڈیو. تو دے ور ٹیلنگ می کہ انہوں نے جب اپنے ایپلیکیشن اسٹیج کے اندر وہ ایکسپلور کر رہے تھے آپشنس کو, لوگوں کے ساتھ ایڈمیشنس کے جو آفیسز ہیں ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, یا لنکڈ ان کے اوپر کسی سینئر کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا یا کسی ایلومنائی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, تو ان کو ایک چیز پتہ یہ چلی تھی کہ جو جی میٹ کا فیکٹر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹو گیٹ اسکالرشپس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا آپ کی امریکہ کے اندر, ان کے جو ایم بی اے اسکولز ہوتے ہیں ان کے رینکنگ کے اندر جی میٹ کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے. تو جو عموماً تھوڑی سی لو رینک یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا جن کی رینکنگ کوئی 20s میں یا 30s میں ہوتی ہے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نا رینکنگ کو امپروو کرنے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں. وہ رینکنگ کیسے امپروو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اگر اچھے جی میٹ اسکور والے بچوں کو اپنے پروگرام کے اندر انڈکٹ کر لینا تو اس سے ہماری ایوریجز اوپر کو چلی جائیں گی. تو جیسے کچھ بچے ایسے تھے ان میں سے جن کا جی میٹ اسکور 720 تھا, 710 تھا, انہوں نے ایسے اسکولز میں اپلائی کر کے اسکالرشپس لی ہوئی تھیں جن کی جی میٹ ایوریجز 670 کے اراؤنڈ تھیں. تو ان پروگرامس کے لیے یہ انسینٹیو تھا ان کو فنڈنگ دینے کے اندر کہ یار یہ 720 والا بچہ ہمارے پاس آ جائے گا نا تو ہماری ایوریجز اوپر کو چلی جائیں گی, اور ایز اے ریزلٹ ہمارے رینکنگ کے اندر بہتر چانسز جو ہے نا وہ امپروو ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے جو جی میٹ کا اسکور ہے نا وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے ان آرڈر ٹو گیٹ اسکالرشپس. بلکہ کچھ ایسے بچے بھی تھے جنہوں نے اپلائی کیا ایک سرٹن جی میٹ اسکور کے ساتھ, ان کا ایڈمیشن بھی ہو گیا, بعد میں جب ان کو اسکالرشپس آفر ہوئیں تو وہ کوئی اتنی اچھی اسکالرشپس نہیں ان کو ملی تھیں, کوئی 30-40% کا ویور مل گیا. تو انہوں نے جب پروگرام کو کہا کہ بھائی ہمیں تھوڑے اور پیسے دو, تو پروگرام نے کہا یار دیتے ہیں اگر تم اپنا جی میٹ اسکور جو ہے نا وہ امپروو کر کے تو 700+ لے آؤ. تو پھر انہوں نے ری ٹیک کیا, کچھ کا امپروو ہو گیا, جن کا ہو گیا ان کو پھر فل ویور جو تھے وہ بھی مل گئے. پھر جی پی اے والی چیز میں نے دیکھی تھی کہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر تو کوئی ایسے بچے تھے جن کو فل اسکالرشپس ملی تھیں جنہوں نے پرائیویٹ میں بی اے کیا ہوا تھا, بلکہ وہ جی پی اے بھی لیٹ 2s میں تھے. ایک دو لوگ تھے جن کا 2.2 2.3 جی پی اے تھا. جی پی اے کے اندر میں نے بہت ویریشن دیکھی ہے, 2s والے بھی گئے ہیں, 3s والے بھی گئے ہیں. جی پی اے کوئی اتنا بہت بڑا فیکٹر نہیں تھا, اور وہ پتہ تھوڑی لاجیکل سینس بھی بنتی ہے کہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ایم بی اے پروگرامز ہیں نا یہ زیادہ کارپوریٹ پروفیشنل ڈگریز ہیں. یہ آپ کی زیادہ جو ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کی ہینڈز آن پریکٹیکل اسکلز ہیں, اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. انہوں نے کون سا آپ کو کوئی تھیوریاں پڑھانی ہیں, انہوں نے بھی آپ کو بیسکلی کیس اسٹڈیز ہی پڑھانی ہوتی ہیں نا. تو یہ ایسے بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک اچھا ایکیومن ہو, پرابلم سالونگ اسکلز ہوں, جو وہ جی میٹ سے گیج کر لیتے ہیں, اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا ایک بچے کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہو تاکہ یہ کل کو جاب مارکیٹ میں جائے تو اس ایکسپیرینس کو یہ آگے جا کے لیوریج کر لے. ایک بچہ تھا, میں آپ کو یہیں پہ ایگزامپل دے دیتا ہوں, کہ اس کا پرائیویٹ میں بی اے تھا اور اس کے بعد وہ ایچ آر کے اندر چلا گیا. 6-7 years 8 years وہ ایچ آر میں گرو کرتا رہا, لیکن اس کی کارپوریٹ کے اندر اچھی گروتھ تھی, اور پھر ایونچولی وہ ایک ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ ان کے
HR کے اندر مینیجر کے پوزیشن کے اندر کام کر رہا تھا. ہی گاٹ اے اسکالرشپ ایز ویل. آپ کا GPA آپ کا انڈر گریڈ انسٹیٹیوٹ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. GMAT آن دی ادر ہینڈ ریئلی میٹرز along with that decent work experience. پھر پاکستانیوں کو نا ایک ایج پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ بھی چیز میں نے بڑی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی اور یہ چیز میں نے یونیورسٹیز کے اندر بھی دیکھی ہے کہ ڈائیورسٹی کو یہ لوگ ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں انڈیا سے بے تحاشا بندہ اپلائی کر رہا ہے MBA کے اندر, آپ کے گورے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو ادھر تو ایک ہی طرح کے لوگ ان کو مل رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یار کسی ایسے ملک سے بھی لوگ آ جائیں جو کہ انڈر ریپرزینٹیڈ ہیں ان کے MBA کے کوہورٹ کے اندر. پاکستان سے تو لوگ پہلے ہی نہیں اپلائی کر رہے, تو کمپٹیشن MBA کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جس میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ لوگ اسی چیز سے گھبرا جاتے ہیں کہ یار MBA اتنا مہنگا ہے, کون اس کے پیسے بھرے گا, تو لوگ اسی وجہ سے جو ہیں وہ اس پروسیس سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے بچے اپلائی نہیں کرتے, تو جو اپلائی کرتے ہیں ان کو تھوڑی ایج مل جاتی ہے, خاص طور پہ فیمیل اپلیکینٹس کو بڑی ایج ملتی ہے. اب یہ ہارورڈ کے اندر میں 2-3 لڑکیوں کو جانتا ہوں جو گئی یہاں سے مڈ کریئر پروفیشنلز, بٹ ان کے پاس کوئی بہت ایکسیپشنل GMAT اسکورز بھی نہیں تھے. 680 690 کا GMAT اسکور تھا. ورک ایکسپیرینس 4-5 ایئرس کا کارپوریٹ کا تھا. ایک پیپسی میں تھیں, ایک نیسلے میں تھیں. دیر واز اندر ون ایز ویل جو کہ شی واز ورکنگ ود اے اسٹارٹ اپ جو کہ بعد میں ختم ہو گیا تھا. تو ان کو جو تھی وہ ہارورڈ کے اندر اسٹینفورڈ کے اندر اسکالرشپس مل گئیں. وجہ کیا تھی کہ دے ور کمنگ فرام پاکستان, جہاں سے لوگ اپلائی نہیں کرتے, تو ان کی اپلیکیشن کے اندر انہوں نے ڈائیورسٹی ایڈ کرنی تھی. پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے اندر بھی کوئی فار فلنگ ایریا سے آئے ہوتے ہیں, کسی انڈر پریویلیج بیک گراؤنڈ سے, انڈر ریپرزینٹیڈ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, کوئی مائنورٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپبرنگنگ بہت انڈر پریویلیجڈ ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ بڑی ایج ہوتی ہے اس پورے پروسیس کے اندر, اسکالرشپس کے اندر, کیونکہ ان پروگرامس کا ایک موٹو ہوتا ہے کہ جی ہم نے نا ڈائیورسٹی ایڈ کرنی ہے اپنی اپلیکینٹس کے اندر. تو وہ سارے کوئی میکنزی کے بچے یا گوگل کے بچے لے کے نہیں بیٹھ جائیں گے. تو اس طرح کے چکر کے اندر پھر پاکستانیوں کو ایک بڑا سپر قسم کا ایج مل جاتا ہے جو کہ انڈیا کے بچوں کو نہیں ملتا, کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے, لوگ ٹھک اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور GMAT دے رہے ہوتے ہیں اور اچھے اسکورز لے رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان سے ایوریج اسکور کے ساتھ, ایون سم ٹائمز بلو ایوریج اسکور کے ساتھ بھی آپ اسکالرشپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ ان کو ڈائیورسٹی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ ان میں سے لوگ جو سکسیزفل تھے ان کے اندر ایک کامن فیکٹر تھا, وہ یہ تھا کہ یہ ساروں نے راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 میں اپلائی کیا ہوا. تو راؤنڈ 1 راؤنڈ 2 میں ظاہر ہے بجٹس یونیورسٹی کے پاس پورا بجٹ ہوتا ہے, اس میں سے انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں. بعد میں ان کے پاس جب آپ لیٹر راؤنڈز میں اپلائی کرتے ہیں ان کے پاس بجٹ بھی کم ہو گیا ہوتا ہے, تو وہ سب کو پیسے نہیں دے پاتے. راؤنڈ 1 آپ کا سپٹمبر میں ہوتا ہے, راؤنڈ 2 آپ کا یوزلی دسمبر میں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشنز کر کے اگر اپلائی کر دیتے ہیں تو یو ول ہیو دا میکسیمم چانسز آف گیٹنگ اسکالرشپس فرام دیز پروگرامس. اور پھر ایک اور چیز میں نے یہ بھی دیکھی تھی کہ یہ جتنے بھی بچے تھے نا جن کو ویورز ملے ہوئے تھے, انہوں نے ایکسٹرا ایفرٹ کی ہوئی تھی اپلیکیشن فیز کے اندر. یہ یونیورسٹیز کے ویبینارز کو اٹینڈ کرتے تھے, ان کی آن لائن جو بھی ایونٹس ہوتے تھے ان کا بڑا ریگولرلی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے, انفارمیشن گیدر کرتے تھے, لنکڈ ان کے اوپر لوگوں کو ہنٹ کرتے تھے جو ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے یا ان کے الومنائی تھے, ان کے ساتھ کورسپونڈنس شروع کرتے تھے, ڈفرنٹ لوگوں سے اپنی اپلیکیشنز ریویو کرواتے تھے. GMAT ان میں سے کئی لوگوں نے 2-3 دفعہ دیا ہوا تھا جسٹ ٹو امپروو دیئر اسکور. ایک ڈیڈیکیشن تھی جس کے بعد وہ ظاہر ہے اس فیز پہ پہنچے کہ دے ہیڈ سو مچ انفارمیشن اباؤٹ دس پروسیس کہ ایک دو نے تو مجھے بلکہ یہ بھی کہا کہ جی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اب پورے کنسلٹنٹس بھی بن سکتے ہیں اگر ہم اس پروسیس میں کسی کو گائیڈ کرنا چاہیں. تو آبویسلی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. اگر آپ $2 لاکھ $2.5 لاکھ کا ویور لے رہے ہیں وچ از لائک 7-8 کروڑ روپیہ, تو آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ کو اس طرح کی ملے گی. یہ کوئی 1 ویک کی ایفرٹ نہیں ہے, یہ کوئی 1 منتھ کی بھی ایفرٹ نہیں ہے, یہ 6-7-8 منتھس کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے GMAT بھی دینا ہے, اپنی اپلیکیشن کو بھی ڈرافٹ کرنا ہے, آپ نے پروگرامس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے, آپ نے فیلوشپس کو بھی ڈھونڈنا ہے, اسکالرشپس کے لیے بھی اپنی اپلیکیشن کو ٹویک کرنا ہے. تو یہ سب پروسیس کے بعد لوگ جا کے جو ہوتے ہیں نا اس پوائنٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو دیٹ ایکسٹرا ڈیڈیکیشن اینڈ ایفرٹ گوئنگ دی ایکسٹرا مائل واز ون ادر ایسپیکٹ جو کہ میں نے ان ایپلیکینٹس کے اندر اوور آل دیکھا تھا کہ یہ کافی پرو ایکٹیو تھے ان دیئر ایپلیکیشن پروسیس. اور پھر کچھ لوگ جن کو پارشل ویورز جو تھے وہ مل گئے, ٹیوشن فل ویور مل گیا لیکن لیونگ کا نہیں ملا, یا اسکالرشپ جو تھی وہ پارشل تھی 70-80-90% کی, تو پھر انہوں نے پروڈیجی فائنینس کے تھرو اپنی باقی لون لے کے کوئی $20,000-30,000 تک کا لون لے کے تو وہ اپنے باقی کے پیسے پورے کر لیے, یا کچھ کے پاس سیونگس تھیں انہوں نے اپنی سیونگس لگا لی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایون جن کو پارشل اسکالرشپس بھی ملی تھیں ان کو کوئی $30,000-40,000 سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑا تھا. وہ بھی کافی ان میں سے لوگوں نے لون لے کے, لو انٹرسٹ لونز لے کے اس کو بھی پورا کر لیا تھا, پلگ کر لیا تھا اس گیپ کو بھی. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں. obviously I can't go through all the 30-40 profiles جو کہ ایڈمیٹڈ تھیں کیونکہ it would take a lot of the time, بٹ میں آپ کے ساتھ 3-4 جو آپ کو انکریج بھی کریں گی. اتنے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ بریلینٹ نہیں تھے لیکن they got the scholarships, they got full waivers, they even got a stipend to do their MBA programs. ان کی میں پروفائلز آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا جاؤں گا briefly. سب سے پہلی جو پروفائل تھی, there was this guy who had a 710 on the GMAT, 5 years of work experience تھا. This guy was from Master Tiles, 5 years کا ایکسپیرینس تھا. 4 اس کو full ride offers ملی تھیں, 2 اس کو partial
اسپیشل آفرز ملی تھیں 50%, 75% کی. اسکالرشپس جو تھیں وہ 15 to 30th رینک پروگرامس کے اندر ہوئے ہوئے تھے. اس نے 2-3 ٹاپ 10 بزنس اسکولز میں بھی اپلائی کیا تھا, لیکن ہی ڈڈ ناٹ ایون گیٹ ایون اے سنگل انٹرویو. تو یہ چیز بھی ایک ہوتی ہے کہ جب آپ کی پروفائل کوئی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسیپشنل نہیں ہوتی, تو میں لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ چلیں 2-3 ٹاپ 7-10 اسکولز ہیں ان کے اندر چانس لینے کو, تکا لگ گیا اپلائی کر دیں, لیکن آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھوڑے سے 20th to 40th رینک پروگرامس کے اوپر, کیونکہ وہاں پر آپ کی پروفائل والا بندہ ان کے لیے تھوڑا سا آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے, تو اس کو وہ لوگ پھر ویورز وغیرہ جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ یہ 15 to 30th رینک پروگرامس کے اندر یہ گیا تھا. جی پی ایس کا 2.9 تھا. دوسرا ایک اور بچہ تھا جو کہ گروسری اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کر رہا تھا, بعد میں وہ لے آف ہو گیا تھا. ہی ہیڈ 700 آن دا جی میٹ. اس کو فل رائڈ آفر ملی تھی. اس کا جی پی اے جو تھا وہ 3.2 تھا. ہارورڈ اور ییل میں اپلائی کیا تھا. ہی گاٹ انٹو ییل, بٹ وہ آفر کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, سو اس نے آگے پھر ایک 29th رینک پروگرام کو جو ہے وہ جوائن کر لیا تھا. میں پروگرامس کی بھی آپ کو نام آگے بتاؤں گا. پھر ایک اور پروفائل تھی, دس گائے ہیڈ 3 جی پی اے. اس نے بائی دا وے پرائیویٹ اپنا بیچلرز کیا ہوا تھا. آپریشنز ریسرچ کا یہ بندہ تھا, ٹیکسٹائل فرم ہے, اس کے پلانٹ کے اوپر ہی واز ورکنگ. ہی ہیڈ 770 آن دا جی میٹ. ہی ہیڈ ٹیکن دا جی میٹ thrice. پہلے اٹیمپٹ میں اس کا 680 تھا, سیکنڈ اٹیمپٹ میں اس کا 710 تھا. دین ہی اگین prepared for another couple of months, got a 770. He applied into a top 7 MBA program اور وہاں سے اس کو 100% ٹیوشن ویور ملا تھا, اور اس کے بعد اس کو باقی کا جو لیونگ کا خرچہ تھا وہ اس نے اپنی سیونگ سے پے آف کر دیا تھا. پھر اس کے بعد there was this another girl, she was a doctor, had done her MBBS. اس کے بعد she was working in a hospital. Vanderbilt, Yale کے اندر اس کے ایڈمیشنز ہوئے تھے. Vanderbilt نے اس کو 75% میرٹ بیسڈ ٹیوشن دی تھی. آن ٹاپ آف دیٹ اس کو ایک فورٹے فیلوشپ بھی آفر کی تھی. ییل نے اس کو جو ہے وہ کوئی اتنا خاص نہیں دیا تھا. سو Vanderbilt was the place where she got like the most funding. اس کے علاوہ there was this another girl from Pepsi, Harvard Business School, MBA, full waiver, جو living expense تھا اس کا ایک stipend اس کو ملا ہوا تھا. She had a 680 on the GMAT, 6 years of corporate work experience, different multinationals کا ان کا experience تھا. Nestle سے there was another girl who got into Harvard Business School, she had 7 years of experience. There was another guy from LUMS, 4 years کا experience تھا. Rice University کے اندر اس کا ایڈمیشن ہوا تھا. And there are many other people as well. ان کی پروفائلز ہیں وہ میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ جنرلائز کر کے شیئر کر دی ہوئی ہیں. 3 to 6 years of experience, 700 کے آس پاس جی میٹ اسکورس. اس کے علاوہ تھوڑا سا ایکسٹرا مائل بھی یہ لوگ گئے ہوئے تھے. دوسرا جی پی اے شی پی اے میں ویریشن تھی. میں آپ کو اب کچھ پروگرامس بتانا چاہتا ہوں. ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی, اولن بزنس اسکول, سائریکیوز یونیورسٹی, رائس یونیورسٹی, یونیورسٹی آف فلوریڈا, یونیورسٹی آف ٹیکسس ایٹ A&M, UC برکلے, میری لینڈ, نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی, یونیورسٹی آف الینوائے ایٹ شکاگو, ڈیوک یونیورسٹی, ہارورڈ بزنس اسکول, اسٹینفورڈ بزنس اسکول, جارج ٹاؤن ہے, جارج واشنگٹن ہے, پٹسبرگ یونیورسٹی ہے, جارجیا ٹیک. یہ سارے پروگرام جن کا میں نے نام لیا نا, یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے بچوں کو 100% ویورز ملے تھے, ٹیوشن ویورز ملے تھے. ان میں سے کافی سارے پروگرامس نے ان کو اسٹائپنڈ بھی دیا ہوا تھا, لائک ایریزونا اسٹیٹ, آپ کا سائریکیوز یونیورسٹی. تو باٹم لائن بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیں اسکولز ہیں, بہت اسکولز ہیں. دا ٹاپ 40 MBA پروگرامس آر دی اپرچونیٹیز فار یو. تھوڑا وائزلی سلیکشن کریں, یہ نہ ہو کہ اوقاتوں ہی باہر ہو جائیں گے جی سارے ٹاپ 10 میں اپلائی کر دینا, پتہ چلے سبجیکٹوں سے ریجیکٹ ہو گئے. تو اچھی طرح کوئی 2-3 ٹاپ کے اپلائی کر لیں, 2-3 10 to 20 رینک میں کر لیں, 2-3 20 to 30 میں کر لیں, اور 2-3 اسی طرح 30 to 40 رینک میں کر لیں, اور ایک آدھ کوئی 40 to 50 میں بھی کر لیں. میک اے ڈائیورس پول آف یونیورسٹی. 10-12 پروگرام سے زیادہ اپلائی نہ کیجیے گا. فوکس آن یور جی میٹ, فارگیٹ دا جی پی اے. میک شیور آپ کا ورک ایکسپیرینس 3 سے 5 سال کا ہے, اس سے کم ایکسپیرینس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے اپنا فوکس کرنا ہے. اینڈ ڈونٹ ہیزیٹیٹ. میں وہی بات, اس ویڈیو کا ٹائٹل میں نے رکھا ہی ہے, MBA اسکالرشپس آر ایزیئر ٹو گیٹ دین MS اسکالرشپس. وجہ کیا ہے, آٹومیٹکلی آپ کنسیڈر ہو جاتے ہیں. سارے ٹاپ 40 اسکولس دے رہے ہیں. کسی نے MS کے اندر کیا ہوتا ہے, آدھے تو کہتے ہیں جی ہم دیتے ہی نہیں ہیں, MS میں دیتے ہی نہیں ہیں, PhD میں کرو تو دیں گے. تو یہاں پہ وہ چکر ہی نہیں ہے. MBA کے اندر ٹاپ 40 بزنس اسکولس آپ کو دیں گے ہی دیں گے, اگر آپ کی پروفائل ہے, آپ کا میرٹ ہے, آپ تھوڑا وائزلی پلے کرتے ہیں, تھوڑی محنت کرتے ہیں, اپنے جی میٹ کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں, اپنے ورک ایکسپیرینس کو تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں, اپنی اپلیکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں, اپنی اسکول سلیکشن کو ذرا عقل مندوں کی طرح کرتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں. If you have any questions regarding this video, something that I have missed, something that you would like to know, تو please feel free to comment in the comment box.